بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم نبی الامی و علی آل و اصحاب وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تعمیر آداب لائبریری سے میں ہوں آپ کا اپنا میٹھا پیارا میزبان سفینہ خان۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر اپنے نئے تازہ ترین سیاسی ہمزادی تجزیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین معظم، ہمزادی تجزیے کے مطابق ہمزاد نے جو مجھے سیاسی گہمہ گہمی کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہیں، رپورٹیں دی ہیں، میں آپ کو اس تجزیے میں بتلانے جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے نا، ان پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ نااہل ہو سکتے ہیں، اپنے پاؤں پر وہ خود ہی کلاڑی مارنے جا رہے ہیں، اور کلاڑی مروانے جا رہی ہیں ان کی اپنی بھتیجی مریم یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ نواز تو اب آؤٹ ہے سیاست سے، اور میرا چچا شہباز سیاست میں ان ہے۔ وہ چاہتی ہیں کسی طرح یہ میرا جو چچا ہے یہ بھی سیاست سے آؤٹ ہو جائے، جس طرح میرا باپ نواز آؤٹ ہے۔ سامعین معظم، یہ جو ہے نا ٹولہ پی ڈی ایم کا ووٹ نہ کرا کے جو ہے نا نااہلی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ یہ جتنی جلدی عدالتی احکامات کے مطابق ووٹ کرا دیں گے ان کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ یہ ان کو مزید ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنے اس دور میں کچھ خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا کوئی بڑا منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ یہ آٹا سکیم انہوں نے چلائی ہوئی ہے، یہ تو بڑی سکیم ہے، لوگوں کو مفت آٹا مل رہا ہے، سستا آٹا مل رہا ہے، ایک جگہ پر مفت مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی فلاپ ناکام سکیم ہے، کیونکہ رپورٹیں آ رہی ہیں جو آٹا غریبوں کو مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ لیبارٹری میں جا کے لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس آٹے کو، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ملک میں گندم ہے ہی نہیں، گندم سابقہ حکمرانوں نے افغانستان کو کسی دوسرے ممالک کو بیچ دی، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے یہ شوشہ چلایا، اپنے جو ان کے کارکنان تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ گندم نہیں ہے، گندم چلی گئی ہے، دوسرے ممالک میں انہیں بیچ دی۔ اب آٹا کہاں سے آ گیا؟ جو ہمارے ملک کی تازہ گندم تھی وہ تو ابھی آ رہی ہے، ان کے پاس گندم کہاں سے آ گئی تھی جو انہوں نے پسوائی آٹا بنوایا پھر یہ بانٹ رہے ہیں؟ ان کا مطلب ہے کہ اس بات کا کہ گندم پہلے سے موجود تھی پاکستان میں، وہ انہوں نے جو ہے نا پسوائی، پھر اس کے بعد یہ اپنا دے رہے ہیں کہ ہمارا نام بڑھے۔ نام بڑھنے کی بجائے ان کا کام گرتا جا رہا ہے۔ جتنی جلدی بھی الیکشن کروائیں گے تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ ان کو پہلے سے بھی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مزید ایک بار یہ بتلا دوں، میں اپنے ہر تجزیے میں یہ آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم پورا جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ ناکامی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ یہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ناکامی کا سامنا مزید کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی یہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں یہ ساری ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہیں۔ اب یہ وہی بات آ رہی ہے نا، میں نے کہا تھا کہ الیکشن لڑیں گے تو یہ اکٹھے نہیں لڑیں گی، یہ جماعتیں، یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے منشور کے مطابق، اپنے اپنے نشانات کے مطابق الگ الگ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ سو یہ عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں۔ خدا را آپ جو ہے نا ان کسی سیاسی جماعت کی باتوں میں آ کر جو ہے نا ایک دوسرے کو گویا نہ دیں، ایک دوسرے کے مخالف نہ بنیں۔ وقت بتلائے گا کہ شہباز شریف پر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے کیا ہوتا ہے، شہباز شریف نااہل ہوتا ہے یا نہیں۔ نئے تجزیات تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔